بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دین و دنیا کا فرق۔ عام لوگ دینی اور دنیاوی کاموں کے الگ الگ شعبے بنا لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ جیسی چیزیں دینی امور ہیں، جبکہ تجارت، سلطنت، سپہ سالاری وغیرہ وہ دنیاوی کام ہیں۔ حالانکہ اسلام اس تفریق کی قطعاً نفی کرتا ہے۔ اسلام میں ہر مباح کام دین کا کام ہے اور کار ثواب ہے، جبکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اچھی نیت سے کیا جائے۔ اس کے برعکس ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو یا جس میں بری نیت شامل ہو جائے وہ دنیا ہے۔ لہٰذا اگر تجارت اور سلطنت وغیرہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول اور قانون کے مطابق کیے جائیں تو یہ دین اور کار ثواب بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر نماز اور روزے میں ریاکاری ہو تو یہ دینی کام بھی دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ایک زمانہ ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا کہ ان کا سپہ سالار اور سلطان ان کا امام بھی ہوتا تھا، لیکن آج ہمارے اندر پورے دین پر عمل کرنے کا جذبہ مٹ گیا اور اسلام کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنا بھول گئے۔ اس لیے ہم میں یہ تخیل آ گیا کہ ہنر، کسب و تجارت، سپہ سالاری اور بادشاہی وغیرہ سب دنیاوی کاروبار ہیں، اس لیے ان کے ذمہ دار اہل دنیا اور امراء و بادشاہ ہیں، اور نماز وغیرہ، روزہ وغیرہ کے ذمہ دار مسجد کا امام، مفتی اور فقیہ الزمان ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین کے مدعی بظاہر دیندار لوگ سپہ سالاری اور سلطنت وغیرہ جیسے کام کسی کام کے اہل نہ رہے، اور مسلمانوں کے اقتدار کی باغیں یعنی مسلمانوں کی حکومتیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت سے بالکل عاری اور خالی ہے، اور جنہوں نے دنیا کو آخرت کے بدلے لے کر مسلمانوں پر پوری طرح کفریہ احکامات نافذ کر رکھے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ دنیاوی کام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انجام دینا بھی دین ہے۔ ایک تنبیہ، البتہ اس بات کو یاد رکھے کہ دین میں اصل عبادات ہی ہیں، یہی وہ کام ہیں جن کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ کا صحیح اور قوی تعلق اور اللہ تعالیٰ کا عشق و محبت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی، خواہ وہ دینی کام ہو یا دنیاوی کام، سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے عبادات کو دین کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ اسلام کی پوری عمارت عبادات پر ہی استوار کی جاتی ہے، اور ان بنیادی چیزوں میں کمزوری کی وجہ سے اسلام کی پوری عمارت ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گزشتہ امتوں کی گمراہی اور بربادی کی ابتدا اور سبب کو بیان فرماتے ہیں کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کی اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، بس عن قریب وہ گمراہی کی سزا سے دوچار ہوں گے۔ سورہ مریم۔ اس آیت کریمہ میں بتایا کہ جب انبیاء علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے بعد میں آنے والوں نے نماز ضائع کی اور ان کی نمازیں خشوع و خضوع کی روح سے خالی ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق اور رابطہ ختم ہوا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے بجائے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ آج کل بھی بہت سے مفکرین اسلام بن گئے ہیں جن کے نزدیک نماز و تسبیح کی اہمیت نہیں، وہ اپنے دلچسپ نعروں سے قوم کو اپنی طرف متوجہ کر کے نماز، تسبیح اور ذکر و اذکار کی ناقدری کرتے ہیں اور ان چیزوں کی حفاظت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں میں کوتاہی اور کمزوری کی وجہ سے ان کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی جماعتیں خالص دنیا پرست تنظیمیں ہو کر رہ جاتی ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دلچسپ نعروں کے پیچھے نہ چلیں، عبادات اور ذکر و اذکار کی خوب پابندی کریں اور ان کی خوب حفاظت کے ساتھ ساتھ دنیاوی کام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق سر انجام دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزر جائے گی اور پورے دین پر عمل نصیب ہوگا۔ دنیا دار اور دیندار کی علامات۔ مذکورہ بالا بحث سے دنیا دار اور دیندار کے پرکھنے کے لیے دونوں کی علامات بھی واضح ہو گئیں، جو یہ ہیں
دیندار شخص پورے دین اسلام پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس کے معاملات درست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں دونوں کے حقوق کی پوری رعایت کرتا ہے، غریبوں اور فقیروں سے محبت رکھتا ہے، حسد، ریاکاری، جھوٹ اور غیبت وغیرہ جیسی بیماریوں اور گندی چیزوں سے پاک ہوتا ہے، موت سے نہ ڈرنے والا، سخی، بہادر اور امانت دار ہوتا ہے، کبھی بھی دنیاوی عزت اور جاہ و منصب کے حصول کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے اور اس کی پوری زندگی کی گاڑی اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور آخرت کی سڑک پر دوڑتی رہتی ہے۔ اس کے برعکس دنیا دار شخص یا تو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے، یا حسد، جھوٹ، ریاکاری اور مال و جاہ کے حصول کی محبت جیسے امراض میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی عارضی لذتوں کا اس قدر عادی ہوتا ہے کہ ان کے مقابلے میں وہ آخرت کے کاموں کو نظر انداز کرتا ہے۔ غرض یہ کہ جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت بھری ہوتی ہے، اس کی پوری زندگی دنیا کی سڑک پر دوڑتی رہتی ہے۔ ایسا شخص اگرچہ بظاہر دین کے کام بھی کرتا ہے، تقریریں کرتا ہے، تبلیغ و تدریس کرتا ہے، لیکن چونکہ مقصود و مطلوب دنیا ہوتی ہے، اس لیے اس کے اندر بغض، عناد اور حسد جیسی اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں، نیز معاملات اور کسی کی مخالفت وغیرہ جیسے امور میں حدود پر قائم نہیں رہ سکتا، اور اس کی محبت فقیروں کے بجائے مالداروں سے ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔